اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ نبوت کے مسئلے پر بیدار ہو جائیے، آنکھیں کھول لیجیے، کان کھول کے رکھیے۔ بہت بڑا حملہ ہو چکا ہے، اندر و اندر یہ ختم کر رہے ہیں، اندر و اندر یہ حملہ کر رہے ہیں، اور پھر بڑے بڑے عہدوں پہ جس ملک میں جس صوبے میں جس کا آئی جی اور ڈی آئی جی قادیانی لگ جائے، بڑے بڑے پولیسوں عہدوں پر قادیانی لگ جائے، اور پھر ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے، اللہ اکبر، اور کتی چورا نہ لڑن جائے، اور جو عہدے دار ہیں وہ مزانہ ہیں، وہ ان کے بقیہ تجھے اور ان کے آنکھیں لگ جائے اور باہر کے اشاروں پہ چل پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ شاہوں، پھر ابھی اٹھنا نہیں، ابھی بیدار نہیں ہونا، ابھی جاگنا نہیں۔ اللہ کے فضل سے 11 دن اذان دے کے آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے فضل و کرم سے اسی حوالہ سے ہم نے اذان دی ہے۔ اور بعض بندے، اور یہ مسئلہ یاد رکھو، نہ جلالی کا ہے نہ رضوی کا ہے، جلالی رضوی پھینکا لیا ہے، تو سن نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، وکیلوں نے نہیں پڑھا، ڈاکٹروں نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھا ہے، لبیک یا رسول اللہ والوں نے۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور ایسی عرض کرنا، پہلی تو بات یہ ہے کہ شخصیت پرستی چھوڑو۔ اب یہ کاز کیا ہے؟ نبی کی عزت، جو بھی ان کے ساتھ تھے، اللہ اکبر، ہم آیت کرتے ہیں نا، اللہ دعا کو بھی ہیں جو اہل سنت کے سکوت آج فیض آباد چوک میں بیٹھے ہیں اور اذان ختم نبوت کی دے رہی ہیں، سب دعا کرو اللہ کامیاب فرمائے، طاقت گفتگو کو ہرا دے۔ یہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ رضوی صاحب کا مسئلہ ہے، یہ جلالی صاحب کا مسئلہ ہے، یہ ویسی صاحب کا مسئلہ ہے، یہ فلاں، وہ اللہ کے بندو یہ چھوڑو، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کوئی یہ تو ذہن سے اتارنا۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک بات میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے اندر سے یہ چیز بھی نکلنی چاہیے کہ جو جلسے یا جلوس میں شامل نہیں ہوتا وہ کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ مثلا ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ نکل رہا ہے، ہر بندے کی کوشش اپنی ہے، کچھ کی تھوڑی ہے، کچھ کی زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ جو ایک بندہ اس جلسے میں شامل نہیں ہوا تھا وہ اٹھ گیا دائرہ اسلام سے، نہ، یہ ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی عزت کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ، انشاءاللہ اکٹھے ہو کے حملہ کرو، اور اکٹھے ہو کر دشمن کو بتا دو نبی کے غلام بھی زندہ ہیں، ہم ختم نبوت پر ایک ہم چیز نہیں دیں گے، ہم غلط بھی نہیں آنے دیں گے، لٹکا دو وزیروں کو، لٹکا دو جو بتائے ختم نبوت ہے، ہمیں وزیروں کی ضرورت نہیں، ہمیں امیروں کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی شاہ کی ضرورت نہیں، ہمیں ختم نبوت اور حضور کی عزت کی ضرورت ہے۔ اور یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ جل شانہ رات کو گرم بسترے میں بیٹھ کر اپنی ہوا سے بستر گرم کر کے فیس بک پر جو ہے وہ کمنٹس لکھنا آسان ہے، اور 11 دن بھوکے پیاسے رہ کر ختم نبوت کی اذان دینا یہ مشکل ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جی یہ نہیں ہوا تو یہ کمنٹس دے رہے ہیں، ایج نہیں ہونا چاہیے، ایج نہیں ہونا، تو سنتا ہے تو جانا، کوئی ٹھیکہ لیا انہوں نے، جتنا کلمہ انہوں نے پڑھا اتنا انہوں نے پڑھا ہے، جتنے نبی ان کے لگنے اتنے تم کے لگتے ہیں، لیکن یہ ارادہ بات ہے نبی جس نوکر سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ حکم جللہ ہے کہ فلانا ہے جو ہونا چاہیے، جیسی کہ رضوی صاحب نے کرنا چاہیے، جیسی کہ جلالی صاحب نے کرنا چاہیے۔ اچھا جتنا کر دیا ٹھیک ہے، سبحان اللہ کر ہی رہے نا، باقی جتنا رہتا ہے تم اٹھ کے کرو، کرو نا اٹھ کے، کہ فیس بک کا بھی کمنٹس دینے ہیں، یہ بڑے سوکھے نا، سب تو سوکھا کام پتہ کی ہے، تنقید کرنا، اینج نہیں، اینج ہونا چاہیے، ایسے اینج نہیں ہے، تو تم مرے تو جانا، اٹھ
اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات ہے دل کے دل سے عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ کا واسطہ ہے، شخصیت پرستی کو چھوڑ کر نبی کی عزت کے لیے سارے اکٹھے ہو کے لڑ جاؤ، حضور کی عزت کے لیے جن پہ تن بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، بچے بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، میرے آقا حضرت نے اسی لیے فرمایا زمین اور زمان تمہارے لیے، مقیم و مقام تمہارے لیے، چوری و چورا تمہارے لیے، بلے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سوا تمہارے لیے، بلے میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے بھی وقت تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، پشت خدم رسول چشم تمام امام غلام کرم وجود عالم حضور سے قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، شہادت کل امامت کل